جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادر گرامی منیب مجتبیٰ صاحب اور اس اہم ترین نشست کے انعقاد میں کوشاں رہنے والے ہمارے سبھی احباب، شاہین گروپ کے چیئرمین محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور ملک کے معروف خطیب مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، اور یہاں کے معروف عالم دین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، اور ہمارے عزیز مولانا مرغوب الرحمن طیب قاسمی۔ فکری اور تہذیبی ارتداد کے عنوان کو پورے ملک میں اس وقت بطور خاص جو توجہ ملی ہے، اس کے پیچھے یقیناً اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی کوششیں رہی ہیں، اور پھر ملک کے مایہ ناز علماء اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی توجہ رہی ہے۔ اس موضوع پر اب الحمدللہ گزشتہ ایک مہینے میں 1 اگست سے ابھی تک تقریباً 35-36 پروگراموں میں تو بندے کی شرکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف پروگرام جاری ہیں۔ دیکھیے، تفصیلی خطاب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا ہوگا۔ میں آپ کے درمیان صرف 5 باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، خصوصی طور پر نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے 5 باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لیں گے۔ اول تو یہ جو عنوان ہے، یہ اتنی گاڑھی تعبیر ہے کہ اس کو سمجھنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پورے ملک میں ایک ماحول اس طریقے کا بن گیا ہے کہ جب اس عنوان پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ نتیجے میں پوری کمیونٹی اپنے آپ کو ٹھگی محسوس کرتی ہے، اور پوری قوم کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں سب سے زیادہ مرتد ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو اس سلسلے میں بہت کلیئر کر لیں کہ اعتقاد کا ارتداد اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کچھ لوگوں نے اعداد و شمار کے ذریعے سے اور بہت سارے ڈیٹا بیان کر کے پورے ملک میں ایک ماحول بنا دیا ہے، اور نتیجے میں جو مسلم نوجوان بچے اور بچیاں اور ہمارے بھائی اور بہن کالجز میں، اسکولز میں اور مختلف عصری اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت دبا ہوا محسوس کرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اعتقاد کا اور عقیدے کا ارتداد کہیں 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے وہ فکر کے ارتداد کا ہوتا ہے، اس کے بعد تہذیب کے ارتداد کا ہوتا ہے، ذہنی ارتداد کا ہوتا ہے، اور پھر نتیجے میں 100 میں سے کوئی ایک بے توفیق وہ ہوگا جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لے گا۔ اس لیے ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ فکر اور تہذیب کا ارتداد ہے۔ وہ ہماری آئیڈیالوجیکل
سوچ اور ہماری تہذیب اور کلچر اور ثقافت کے بننے یا بگڑنے کا جو ایک مسئلہ پورے ملک میں ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو لازمی نتیجہ ہے، اللہ کرے ہم میں سے، ہماری نسلوں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے اور پوری امت اسلامیہ میں سے کسی کو اس دن کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں۔ پورے ملک میں اس طرح کے ارتداد نہیں ہو رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب ہم فکری اور تہذیبی ارتداد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان بھائی اور ہمارے نوجوان بہن سب سے زیادہ اس سے متاثر ہیں۔ اس کے متاثر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی شعبہ اصلاح معاشرہ نے ابھی جو خطبہ جمعہ شائع کیا ہے اس میں بہت صاف طور پر نکات لکھ دیے گئے ہیں اور بہت واضح طور پر وہ پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں جو بنیادی وجوہات اور ریزنز بنتے ہیں فکر و تہذیب کے ارتداد کے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی چیز کو بیان کیا گیا ہے تو وہ مخلوط نظام تعلیم یعنی کو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مخلوط نظام تعلیم کے نتیجے میں کیا کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ صرف ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ یہ سمجھیں کہ بایولوجی کا ایک اصول ہے کہ جب دو نوجوان مرد اور عورت ایک جگہ بغیر کسی پردے کے اکٹھے بیٹھیں گے تو ان کے اندر ان کے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن پیدا ہوگا، اور وہ اٹریکشن جب شیطان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور جب شیطان اس پر نگاہ دوڑاتا ہے تو وہ اس خلوت کو، اس تنہائی کو اور اس اٹریکشن کو وہ بدل دیتا ہے کسی اور چیز میں، اور نتیجہ سب سے پہلے بے حیائی، سب سے پہلے دوستی، فرینڈشپ، اور پھر وہاں سے کافی آگے تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہماری بہنیں اپنے گھروں میں یہ کہیں، ہمارے نوجوان دوست اپنے گھروں میں یہ کہیں، ہمارے والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں فیصلہ کریں، ہماری مائیں اور بہنیں یہ طے کریں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ہرگز ان اداروں میں نہیں بھیجیں گے جہاں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے۔ اگر ہماری بہنوں میں سے کوئی، ہمارے بھائیوں میں سے کوئی ایسے ادارے میں جا رہا ہے تو وہ اس سلسلے میں غور کرے اور آئندہ تعلیمی سال کے شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سیپریٹ سسٹم کے حوالے کرے۔ ایسے اسکولز میں، ایسے کالجز میں، ایسے اداروں میں جائیں جہاں مرد اور عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو۔ فطرت کے اصول سے بغاوت اگر ہوگی تو لا آف نیچر کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی اس سلسلے میں کتنا ہی بڑا ولایت کے درجے پر پہنچ جائے، لیکن شیطان اپنے کام پر معمور ہے، شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، اور شیطان اپنے کام میں پوری طرح مخلص ہیں، ہم انسان چاہے اپنے کام میں مخلص ہوں یا نہ ہوں۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے مخلوط نظام تعلیم سے بچنا۔ اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ دیکھیں یہ گفتگو ہے، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں گے اور طے کریں گے کہ اس میسج کو آپ اپنے گھروں میں پہنچائیں گے، آپ اپنے سماج میں اس چیز کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے کہ کو ایجوکیشن سسٹم سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اس پر آپ گفتگو کریں گے تو آپ کے لیے فیصلہ لے پانا آسان ہو جائے گا۔ اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر علاقے میں ایسے ادارے موجود ہیں جہاں ہمارے بچے اور بچیاں بالکل محفوظ ہو کر اور سیپریٹ طریقے سے وہ اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ دوسری چیز وہ گھریلو تربیت ہے۔ گھریلو تربیت پر بہت تفصیلی گفتگو مولانا محفوظ الرحمان صاحب زید مجدہ نے کی۔ میں صرف ایک دو باتیں اشارے میں نقل کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے جب ہم
تربیت کے میکینزم پر گفتگو کرتے ہیں، ہمارے سماج میں بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، وہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ ہم اس طریقے کا ایک مزاج رکھتے ہیں، خاص کر ہمارا یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، یہاں ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کو ہر طریقے کا فریڈم ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو ہر طریقے کی بندش میں رکھنا ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے الگ۔ یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر رات کے 2 بجے لڑکا گھر سے باہر ہے تو والد صاحب کو بھی بہت آرام سے نیند آ رہی ہے، والدہ بھی بہت سکون سے سو رہی ہیں۔ اگر لڑکا، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی چھت کے اوپر جا کر گھنٹوں موبائل سے چیٹ اور کال کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ماں باپ کو، لیکن اگر بچی تھوڑا سا نگاہوں سے الگ ہٹی تو اس کو ڈانٹنا، لعن طعن کرنا، بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، یہ تربیت کے اندر وہ خامی ہے جس کی وجہ سے بغاوت کی بنیاد ہمارے بہنوں اور بیٹیوں میں پڑتی ہے۔ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان بھائی ہمارا ہے، ہمارا چھوٹا یا بڑا بھائی ہے، ابا اس کو کچھ نہیں کہتے، امی اس کو کچھ نہیں کہتے، ہر وقت میرے اوپر کیوں مسلط رہتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کو قید خانہ اور جیل خانہ سمجھنے لگتی ہیں، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہیں، چاہے وہ پڑھنے کے لیے، چاہے وہ جاب کے لیے، چاہے وہ فرینڈز کے پاس، چاہے کسی فنکشن میں، تو پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جیل سے نکل کر آئے ہیں، آزادی کی سانس لے، تو آزادی کے نتیجے میں آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ ویسٹرن کنٹریز میں آزادی کے تعلق سے جو الگ الگ لوگوں کی رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف انڈر گارمنٹس پہن لینا یہ عورت کی آزادی ہے، وہاں تک عورت کو آزادی دی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، انڈر گارمنٹس بھی نہیں پہننا چاہیے، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جو چاہے پہنے اور چاہے تو کچھ نہ پہنے۔ تو آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ آزادی جب بچیوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کی، وہ اس وقت ہوتی ہے جب گھر میں والدہ ان کی سہیلی نہیں بن پاتی، باپ کو یہ موقع نہیں مل پاتا کہ کبھی کھانے کے دسترخوان پر، کبھی اسٹڈی روم میں، کبھی کسی اور موقع سے روز ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے ایک آدھ مرتبہ کنورسیشن کریں، کچھ بات چیت کریں، کیا کر رہی ہو، کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، اسکول کب گئے تھے، کب آئے تھے، کیا کھایا، کیا پیا۔ جب یہ آپس کی دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر ساری دنیا میں دوست تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں ذہنی ارتداد اور تہذیبی ارتداد آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے جو والدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی اور بہن، آپ سب یہ طے کریں کہ اپنے گھروں میں اس چیز کو آپ لازمی کر لیں کہ دن میں، رات میں کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ جس میں آپ پورے گھر کو لے کر بیٹھیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فضائل اعمال لے کر تعلیم کرنے بیٹھ جائیں، نہیں، وہ تو ایک آخری درجے کی چیز ہے کہ کسی ماحول میں اتنا ماحول گھر میں بن چکا ہے کہ آپ تعلیم کے حلقے لگا رہے ہیں اور آپ اس میں روز سورہ فیل کی مشق بھی کر رہے ہیں اور صاحب تجوید کے ساتھ آپ نماز بھی درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو آگے کا اسٹیج ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں یہ گزارش کی جا رہی ہے، اور جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوجوانوں کو خودکشی سے بچانا ہے، اگر احساس کمتری اور سپیریورٹی کمپلیکس سے بچانا ہے، اگر ان کے اندر کریٹیوٹی اور تخلیقیت آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بات کریں، ان کے دل کی بات کو سنیں، انہیں اتنا موقع دیں کہ وہ اپنے دل کی بات رکھیں۔ ارتداد کے راستے پر نوجوانوں کو لے جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے گھر میں دوست نہیں ملتے ہیں، گھر سے باہر ساری کائنات ان کی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے کھڑی رہتی ہے، اور اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسپانسرڈ ہوتے ہیں، جو باضابطہ تیار کیے جاتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری بچیوں کو مجبور کرتے ہیں، وہاں تک لے جاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو دوسری چیز ہے تربیت کے زاویے پر غور کرنا، اس میکینزم کو چینج کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بے پناہ دروس ملتے ہیں۔ ہم تربیت کے اس سلسلے کو اگر صحیح کریں گے تو انشاءاللہ آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ انشاءاللہ آج سے اپنے اپنے گھروں میں 20 منٹ، 25 منٹ، 15 منٹ والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بیٹھیں۔ پرائیویسی کے نام پر ہرگز
ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کون اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا. بڑی بہن یہ کہہ دیتی ہیں ارے تم چھوٹی ہو اپنے کمرے میں رہو, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. دیکھو جب ہم کھانا کھانے کے لیے آئیں گے, اب تو کھانا بھی کمرے میں آ جاتا ہے ماشاءاللہ. نوجوان بھائی ہیں تو وہ بہنوں کو دبا کر رکھنا اپنی مردانگی سمجھتا ہے. نہیں, یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو پرائیویسی کے نام پر ہم اتنی آزادی نہیں دے سکتے کہ وہ پرائیویسی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. باپ کو یہ حق ہے, ماں کو یہ حق ہے, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے یہاں ٹوکنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے, اور اس مزاج کے ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب اگر کوئی ٹوک دیتا ہے تو بچے برا مان جاتے ہیں. لڑکیاں اور لڑکے فوراً پر ارے ابا آج ڈانٹ رہے ہیں, پتہ نہیں ابا کے دماغ کو آج کیا ہو گیا ہے. یہ جو خرابی در آئی ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے تربیت کرنے والے جو مربی تھے, ماں باپ, دادی دادا, نانی نانا, پھوپھی خالہ, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں. نتیجے میں بچوں کے سمجھ میں آنے لگا کہ ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا, وہ جس راستے پر چلتے ہیں وہی اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو تربیت کے میکینزم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تب ہم فکر اور تہذیب کے ارتداد سے اپنے نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے, بس 5 باتیں کہنی ہے, تیسرے پر پہنچ چکا ہوں. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ اپنے وہ بھی تربیت سے تعلق رکھتی ہے. ہم جب اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے بے راہ روی کا خوب آ کر رونا روتے ہیں علماء کے پاس, نفسیات کے ماہرین کے پاس, ذمہ داروں کے پاس کہ مولانا صاحب, ڈاکٹر صاحب, بچیاں تو بات نہیں سن رہی ہیں, لڑکا تو اب بالکل ہاتھ سے نکل چکا ہے, آتا ہی نہیں گھر میں, عجیب عجیب لباس پہنتا ہے, رپڈ جینس آج کل چل پڑے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کو تیار کرنے کے لیے ایکسٹرا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر نارمل جینس 2000 روپے کی ہے تو وہ 2500 سے 3000 روپے میں تیار ہوگی. تو ایک ایسے کلچر کو ہمارے اوپر ترقی کے نام پر تھوپ دیا گیا کہ جس کلچر کو آج سے 15 سے 20 سال پہلے فقیروں اور غریبوں اور لاچاروں کی تہذیب سمجھی جاتی تھی. آپ سب اپنے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر آج سے 20 سال پہلے آپ کے گھر پر دستک دے کر کوئی آپ سے کہے کہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے, اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, صرف آپ نے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, فوری طور پر ذہن میں آتا تھا کہ کچھ مانگنے آ جائے. بچے سے کہا جاؤ دے کر آ جاؤ. آج وہ کلچر بن گیا ہے, وہ ترقی کا ذریعہ ہے. یہ جب ان کی باہیں کھلی ہوئی ہیں, ان کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں, ابھی وہ 10 سال کی ہیں, 10 سال کے ہیں, ابھی 11-12 سال کے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں بچے چھوٹے بچے ہیں, ابھی کچھ مت کہو, ابھی چھوٹی لڑکی ہے, ارے ابھی تو یہ ابھی کرنے کے چکر میں وہ جو ہم نے 5 سال سے 20 سال کی عمر تک اس کو پہنچا دیا ہے, اب وہ رچ بس گئے ہیں. اب جب 20 سال کی عمر میں اچانک ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہیں مکمل حجاب اور نقاب کے ساتھ رہنا ہے, تمہیں مکمل شرعی لباس پہننا ہے, تو بتائیے بغاوت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لیے جس دن آپ اپنے بچے کو پلے اسکول بھیجتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ آج سے ہمارا بچہ یا ہماری بچی پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے گی, اسی دن سے آپ طے کریں کہ ان کے لباس, ان کا رہنا سہنا, ان کا کھانا پینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کلچر, ان کی تہذیب, ان کا روز کا عمل, وہ شریعت کے مطابق اور ایک بہترین اسلامی تہذیب کے مطابق ہونا چاہیے. پہلے دن سے یہ بات ہمیں طے کرنی ہوگی, ان کے اندر حیا پیدا کرنی ہوگی, اور اگر حیا کا خاتمہ ہوگا تو وہ حرکتیں کریں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے سماج میں مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر نے جس طرح کے لباس اور جس طرح کے کھانے پینے اور جس طرح کے طور طریق کو رائج کر دیا ہے, اس سلسلے میں ہمیں سخت فیصلہ لینا ہوگا. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی مکمل حرمت کا اعلان کیا تھا,
تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے گھروں سے وہ شراب جو 100 سال پرانی شراب ہوتی تھی، جو ان کے فخر اور ان کے عزت کا سبب ہوا کرتا تھا، اور جس شراب کی بوتل کو لے کر وہ سوق عکاظ میں اور دوسرے بازاروں میں جا کر فخر کے ساتھ پورے عرب کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس 100 سال پرانی شراب ہے، ہمارے پاس 150 سال پرانی شراب ہے، جب اللہ کی طرف سے شراب کے مکمل حرمت کا اعلان ہوا، صحابہ اکرام نے مدینے کی گلیوں میں جا کر ان شراب کی بوتلوں اور سراہیوں کو صاف طور پر اعلان کرتے ہوئے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، سمعنا و اطعنا کے پیکر ہیں، ہمیں حکم ہوا ہے، ہم اس کو قربان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ سماج میں وہ کپڑے، وہ بے حیائی کے لباس جو ہم نے تہذیب و تمدن اور ثقافت کے نام پر اپنا رکھے ہیں، انہیں آج ہی اپنے گھروں سے ہم باہر کریں گے، انہیں چاہے جلا دیں گے، چاہے انہیں ہم ضائع کر دیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں سے چھینیں گے اور انہیں سختی سے ہدایت کریں گے، دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ سمجھائیں گے۔ آج اگر آپ سختی کریں گے، وہ جب والد بنیں گے، وہ جو بچی جب والدہ بنے گی، ماں بنے گی، اسے یاد ہوگا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کرتے ہوئے اس سے وہ کپڑے لے لیے تھے جو لیگنز کے نام پر اور شارٹس اور اس طریقے کے عجیب و غریب کپڑے، باہیں کھلی ہوئی ہیں، آستین نہیں ہے، سینہ دکھ رہا ہے۔ اب تو وہ کپڑے ہمارے سماج کا حصہ بن چکے ہیں۔ ابھی ہمارے تنویر صاحب ایک نفسیات کے ماہر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ جن کپڑوں کی ڈیمانڈز ہے اس پر ایک سروے کرایا گیا تو پہلے نمبر پر شارٹس کپڑے آئے، اور ظاہر سی بات ہے ہم خریدتے ہیں، ہمارے گھروں میں خریدا جاتا ہے، تو اس پر ہمیں قدغن لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، بے حیائی کے لباس پہننے سے، بے حیائی کے طور طریقوں کو اپنانے سے ہم اپنے ذہن کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی روک ٹوک کرتا ہے تو ہمارے اندر ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور اس بغاوت کے نتیجے کے طور پر ارتداد کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، چونکہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ وعدہ لینے کا حق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ جہاں جہاں میں جا رہا ہوں، جہاں جہاں لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں، لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو انہیں بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ لیگنز کیوں اتروا رہے ہیں، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جب انہیں اس کی نزاکتیں سمجھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، تو الحمدللہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی یہ طے کریں کہ ہم بے حیائی کے لباس نہ اپنے گھر میں گھسنے دیں گے اور نہ کسی کو پہننے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہیں، شارٹس نہ خود پہنیں گے نہ کسی کو پہنے دیں گے۔ یہ صرف بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ وہ جب جوان بہن کے سامنے پھٹی ہوئی جنس اور باہیں اور ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، جب اس بہن کو اس نے کوئی حیا کا درس ہی نہیں دیا اپنے لباس اور اپنے کردار اور اپنے عمل سے، تو پھر اس بہن کو دوسرے مردوں میں اور اپنے بھائی میں کیا فرق نظر آئے گا؟ وہ چیز جو اس نے اپنے گھر سے سیکھی ہے وہی تو سماج میں اس کو اپنائے گی، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ معاشرہ اپنے انڈیویجول لائف سے بنتا ہے۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ انفرادی زندگی سے بن کر تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں سے وہ تمام چست لباس، وہ لیگنز، وہ شارٹس، وہ پھٹی ہوئی جینس، وہ رپڈ جینس اور وہ ہیئر کٹس، آخری بات اس میں، وہ ہیئر کٹ چھپکلی بنی ہوئی ہے، یہاں سے کٹوا رکھا ہے، ادھر سے چھلوا رکھا ہے، وہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب چونکہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں تو میں وہ جملے نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک طرف سے وہ گھوڑا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے گدھا دکھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا سپاہی سمجھ رہا ہے۔ بچوں کو سمجھائیے یہ سب حرام ہے، اور یہ ہماری تہذیب کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور ہم نے اس تہذیب کو اس لیے قبول کر لیا ہے کیونکہ ہمارے اندر احساس کمتری پیدا ہوئی ہے۔ احساس کمتری کا خاتمہ ہوگا تو تہذیبیں ارتقا پائیں گی، اور اسلامی تہذیب پر عمل کرنا ہم اپنا اسلامی فریضہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسرا کام، لیگنس نہیں پہنیں گے آج سے، ہاتھ اٹھا کر کہیں، نہیں پہنتے ہوں گے، مجھے پتا ہے بہنیں نہیں پہنتی ہوں گے، لیکن اپنے گھروں میں اس چیز کو زندہ کریں، اپنے پڑوسیوں سے کہیں، اپنے محلے میں کہیں کہ بھائی یہ چست کپڑے، یہ شارٹس ہم نہیں پہنیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم
اماں فاطمہ، اماں عائشہ اور اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں میدان حشر میں ان کے سامنے جانا ہے اور ہماری حاضری ان کے سامنے ہونی ہے، ہمیں ان کی سفارش اور شفاعت چاہیے، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہنا ہے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ بہنیں خاص کر ہاتھ اٹھائیں۔ لیگنز جلائیں گے؟ ضائع کریں گے؟ تکلیف ہوگی، آپ نے خریدا ہے، لوگوں نے خریدا ہے، لیکن ایک بار سخت فیصلہ لیں گے انشاءاللہ آگے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھی بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہی تربیت کے زاویے سے ہے، وہ موبائل کا صحیح استعمال ہے۔ اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے، صرف آخری ایک بات موبائل کے سلسلے میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل چھین لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ موبائل کا چھین لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، موبائل کا صحیح استعمال سکھانا یہ مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے والدین اور نوجوان اس بات پر کوشش کریں کہ وہ اپنے گھروں میں اول تو کم عمر کے بچوں اور بچیوں کو موبائل دیں گے نہیں، اور اگر دے رہے ہیں آن لائن کلاسز کے نام پر یا کسی اور چیز کی وجہ سے تو مستقل ان کی نگرانی کریں گے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ آخری بات جو عرض کر کے اپنی بات ختم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دین کی اتنی تعلیم میرے لیے بھی ضروری ہے کہ جس سے میں حلال اور حرام کو جانوں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے سماج کے لیے بہت بہترین ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، ماہر وکلاء، بہترین سائنٹسٹ چاہیے، یہ ہمارے سماج کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ہر شخص مسلمان چاہیے۔ لہٰذا ہم تعلیم بالغہ کے نظام کو فروغ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں مردوں کے لیے اور محلے کے کسی ایک گھر میں جہاں پر کوئی عالمہ ہو جس کو دین کی معلومات ہو، وہاں عورتوں کے لیے صباحی یا مسائی کلاسز کا سسٹم شروع کریں گے، صبح میں 1 گھنٹہ یا شام میں 1 گھنٹہ۔ اس کا پورا نظام کئی طریقے کے بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں جن کو اس طریقے کا نظام چلانا ہے مسجدوں میں اور محلوں میں، وہ اس سلسلے میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ تعلیم بالغہ کے ذریعے دینی عقیدے کو درست کیا جائے، قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے، بنیادی حدیث کی معلومات دی جائے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ مدرسے جائیں یا نہ جائیں، مکتب جائیں یا نہ جائیں، ان حلقوں کے ذریعے، تعلیم بالغہ کے ان اداروں کے ذریعے، ان مسجدوں اور محلے کے ان سینٹرز کے ذریعے سے وہ اپنے دینی شعور کو زندہ رکھیں اور اسے فروغ دیں۔ اس کے لیے کون کون تیار ہیں انشاءاللہ؟ بقیہ بہت ساری باتیں ہیں، خطبہ جمعہ میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، آپ اس کا QR کوڈ بھی ڈاکٹر صاحب نے بنوایا ہے، اس کو اسکین کر کے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، اس کے آڈیو کو سنیں، اور جو مزید باتیں ہیں وہ انشاءاللہ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملنے جلنے کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔